اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے چاہنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو جہاں ہے، جس حال میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، یہ وطن جس میں آج ہم آزادی کے سانس لے رہے ہیں، 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ اس ملک کو بنانے کا مقصد مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا قیام تھا، جہاں پر وہ کھل کر دین اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس ملک کی بنیاد دو قومی نظریے پر رکھی گئی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد تو ہو گیا، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ بھارت کے لیے یہ سانحہ بہت ناگوار گزرا۔ لہذا آزادی پاکستان کے بعد بھارت نے پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنی اندر کی آگ کو بجھانے کے لیے پاکستان پر تابڑتوڑ حملے کیے، اور ہر دفعہ بھارت کو منہ پر ایسا تماچا پڑا کہ جس کی درد آج بھی بھارت کو محسوس ہوتی ہے۔ پاکستان اور بھارت علیحدگی کے بعد دو بڑی جنگوں میں آمنے سامنے ہوئے، جن میں ایک جنگ 1965 اور دوسری سن 71 میں لڑی گئی۔ افواج پاکستان نے دونوں جنگوں میں بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دونوں جنگوں میں کامیابی سے نوازا۔ ان جنگوں میں کامیابی کی بڑی وجہ مسلمانوں کے دلوں میں موجود جوش ایمانی اور افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں کی زندہ دلی اور دلیری تھی۔ لہٰذا اس سلسلہ میں افواج پاکستان کے بہت سے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمیں کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں اپنے ان محسنوں کو دل و دماغ سے نکالنا نہیں چاہیے، اور ان کی دلیری کو وقتاً فوقتاً منظر عام پر لاتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے نام اور کام سے دشمن کو بہت جلن ہوتی ہے۔ اسی سلسلہ میں آج ہم پہنچے سلامی پیش کرنے پاکستان آرمی کی ایک نڈر، دلیر، ذہین جوان کے مزار پر کہ جس نے 1965 کی جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، اور اس ایک شخص کی وجہ سے دشمن کو بہت ہی بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ جوان کہ جس کی بہادری کے چرچے سرحد کے اس پار ہی نہیں بلکہ سرحد کے اس پار بھی مقبول ہیں۔ جی، آج ہم پہنچے ہیں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے مزار پر۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کا اصل نام عزیز احمد تھا۔ آپ 16 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پنجاب کی ایک راجپوت فیملی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق تحصیل کھاریاں کے ایک قریبی گاؤں لادیاں سے تھا، جو کہ ضلع گجرات سے تقریباً 110 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ عزیز بھٹی کے والد محترم کا نام محمد عبداللہ بھٹی تھا، اور آپ کام کے سلسلے میں ہانگ کانگ میں مقیم تھے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے والد محترم اور چچا دونوں ہی ہانگ کانگ پولیس میں ملازمت کرتے تھے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کے والد محترم کا تعلق کچھ عرصہ کوئن کالج ہانگ کانگ سے رہا۔ بعد میں آپ ہانگ کانگ پولیس میں انسپکٹر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابتدائی طور پر میجر راجہ عزیز بھٹی ہانگ کانگ میں پڑھے، اور آپ نے اپنی میٹریکولیشن تک کی تعلیم کوئن کالج سے ہی حاصل کی۔ 1941 میں جاپان کی جنگ کی وجہ سے آپ کی تعلیم متاثر ہوئی۔ 1944 میں میجر صاحب جاپان نیوی میں ٹاور واچ مین کے طور پر بھرتی ہوئے۔ بعد میں جاپان نیوی نے آپ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کو آفیسر سکول جوائن کرنے کی اجازت دی۔ دسمبر 1945 میں راجہ عزیز بھٹی کی فیملی واپس انڈیا ہجرت کر گئی۔ انڈیا میں آتے ہی بھٹی صاحب کو رائل انڈین فورس میں ایئر مین کے طور پر شمولیت کی آفر کی گئی۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو میجر راجہ عزیز بھٹی صاحب نے پاکستان ایئر فورس کو جوائن کر لیا۔
پاکستان ایئر فورس میں سرونگ کے دوران ہی آپ کو کارپورل کے عہدہ پر ترقی دے دی گئی۔ آپ نے ایئر فورس میں سن 1948 تک اپنی خدمات کو انجام دیا۔ 21 جنوری 1948 کو بھٹی صاحب نے ڈیفنس منسٹری کو ایک اپلیکیشن لکھی کہ جس میں آپ نے پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کی درخواست کی۔ اس درخواست کو منظور کر لیا گیا، لہٰذا عزیز احمد کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں جوائن کرنے کا حکم دیا گیا۔ بھٹی صاحب دوران ٹریننگ اکیڈمی میں ہر شعبہ میں نمایاں رہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اکیڈمی میں ٹریننگ کے دوران ایک ہونہار طالب علم اور ایک بہترین ایتھلیٹ ثابت کیا۔ 1950 میں ٹریننگ کے اختتام پر آپ کو سارڈ آف آنر سے نوازا گیا۔ آپ نے پوری اکیڈمی میں تمام کیڈٹ کو پیچھے چھوڑا اور اول پوزیشن حاصل کی۔ اس وقت کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب نے آپ کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا۔ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد آپ نے 16 پنجاب ریجیمنٹ کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر جوائن کیا۔ سن 1951 میں آپ کو ایز اے لیفٹیننٹ پروموٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی قابلیت اور محنت کو دیکھتے ہوئے آپ کو بہت جلد پروموٹ کیا جاتا رہا، لہٰذا لیفٹیننٹ کے عہدہ پر صرف 2 سال گزارنے کے بعد آپ کو کیپٹن کے عہدے پر پروموٹ کر دیا گیا۔ 1956 میں عزیز بھٹی شہید کو کینیڈین آرمی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں کورس کے لیے کینیڈا بھجوا دیا گیا۔ 1960 میں جب آپ کورس کر کے واپس لوٹے تو آپ کو 17 پنجاب ریجیمنٹ میں GSO یعنی جنرل سٹاف آفیسر تعینات کیا گیا۔ پاکستان آرمی میں میجر کے عہدہ پر پروموٹ ہونے کے بعد آپ 1964 تک کوئٹہ انفینٹری اسکول میں رہے۔ 1965 میں جب بھارت نے حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگ کی غرض سے انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا، اس وقت تک عزیز بھٹی شہید کو میجر کے عہدہ پر ترقی دے دی گئی تھی اور آپ کو پاکستان آرمی کی 2 کمپنیز کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ جنگ کے دوران میجر عزیز احمد کو لاہور کے ضلع میں BRB نہر پر برکی کے مقام پر فرنٹ لائن میں ڈپلوائے کیا گیا۔ 1965 میں جب پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت بھٹی صاحب اپنے گھر چھٹیوں پر تھے۔ آپ کی اہلیہ آپ کو پاکستان آرمی کی طرف سے آیا ہوا ایک لیٹر دیتی ہیں کہ جس کو پڑھ کر آپ کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس پر آپ کی اہلیہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ میجر صاحب اس خط میں ایسا کیا ہے؟ تو جواباً آپ نے بتایا کہ میری چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ میجر صاحب نے کہا کہ مجھے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے واپس بلایا جا رہا ہے۔ اس بات پر آپ کا بڑا بیٹا آپ سے پوچھتا ہے کہ بابا کیا اب جنگ ہوگی؟ بیٹے کے سوال کے جواب میں میجر عزیز بھٹی صاحب نے کہا کہ بیٹا اب جنگ ہو کر ہی رہے گی۔ اس وقت ویڈیو میں جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کی رہائش گاہ کے مناظر ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جو اس وقت میجر راجہ عزیز بھٹی کے اپنے استعمال میں رہی۔ ویڈیو میں اس وقت جو یہ شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ راجہ عزیز بھٹی کے خاندان کا ملازم ہے۔ اس شخص کو مزار شریف کی دیکھ بھال کے لیے پابند کیا گیا ہے۔ اس نے جو ویڈیو میں کہا شاید وہ اس کی لینگویج میں آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ کی آسانی کے لیے اس شخص نے جو ہمیں بتایا میں آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ عزیز بھٹی شہید کی 6 اولادیں ہیں جن میں سے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ عزیز بھٹی شہید کے 2 بیٹے امریکہ میں اور 2 انگلینڈ میں مقیم تھے۔ میجر عزیز بھٹی کا جستے خاکی اس جگہ پر لا کر رکھا گیا تھا۔ جس وقت یہاں پر جستے خاکی لا کر رکھا گیا تو اس میں سے خون کے تازے قطرے گر رہے تھے۔ میجر عزیز بھٹی کی والدہ کو ان گرے ہوئے قطروں میں سے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی تصویریں نظر آتی تھی۔ عزیز بھٹی شہید کے 3 بیٹے آج بھی زندہ ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے کہ جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق، جنرل راحیل شریف، میاں نواز شریف اور بڑے بڑے نامور سیاستدان یہاں پر بیٹھ کر گئے ہیں۔ 26 اگست کے بعد اسی جگہ پر میجر عزیز بھٹی شہید کی استعمال میں رہنے والی کافی ساری اشیاء جیسے کہ سائیکل، جوتے، کپڑے وغیرہ یہاں پر لوگوں کے دیکھنے کے لیے سجائے جاتے ہیں۔
یہ جو کمرہ اس وقت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ راجہ عزیز بھٹی شہید کے اپنے استعمال میں رہنے والا کمرہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ان کی یادگار تصاویر بھی نصب کی گئی ہیں۔ بھٹی صاحب کو اپنے آرمی کے جوانوں سے بے حد پیار تھا۔ حالت جنگ میں بھی جب آپ کو کھانا دیا جاتا تو آپ پہلے پوچھتے کہ کیا جوانوں نے بھی یہی کھانا کھایا ہے؟ اگر جواب نہ میں ہوتا تو آپ کہتے کہ جو جوانوں نے کھایا ہے وہی مجھے بھی کھلایا جائے۔ جنگ کے دوران جب آپ کی میلی وردی کو دیکھتے ہوئے ایک جوان نے آپ کو ایک نئی وردی کی پیشکش کی تو اس وقت آپ نے بڑے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، میاں وردی اور کفن اپنا اپنا ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ نے فرنٹ لائن پر رہتے ہوئے جتنے بھی ٹارگٹ فائر کروائے وہ سارے تیر بہدف جا کر لگے، جس کے نتیجے میں انڈین آرمی کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 7 ستمبر سے 10 ستمبر تک میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے دشمن کو 1 انچ بھی اپنی سرزمین کی طرف آنے نہ دیا۔ دشمن اس بات سے پریشان تھا کہ ہمارے پاس بھاری نفری اور بھاری اسلحہ ہونے کے باوجود بھی ایسی کون سی طاقت ہے جو ہمیں آگے جانے سے روک رہی ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے پاکستان کی سرحد کے اوپر میجر راجہ عزیز بھٹی شہید جیسے جواں مرد دلیر سپاہی سینہ تانے کھڑے ہیں۔ نو ستمبر کی رات کو راجہ عزیز بھٹی شہید نے اس ٹرالی کے اندر تھوڑی دیر آرام فرمایا کہ جس ٹرالی کو آپ نے صبح 10 ستمبر تک واپس جانے سے منع کیا تھا، گویا کہ آپ کو معلوم تھا کہ شاید اسی کے اندر میرا جسد خاکی صبح واپس لے جایا جائے گا۔ 10 ستمبر کا دن آتا ہے، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید اپنے مورچے سے نکل کر باہر آتے ہیں اور دوربین لگا کر دشمن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے اس اقدام پر مورچہ میں موجود سپاہی آپ کو واپس مورچہ میں آنے کے لیے کہتا ہے، جس پر آپ نے اس کو یہ کہا کہ صاحب مورچے میں سے دشمن واضح طور پر نظر نہیں آتا۔ دشمن کی نقل و حرکت محسوس ہوتے ہی آپ نے دشمن پر فائر کھولنے کا حکم دیا۔ اسی اثناء میں دشمن کی توپ کا ایک گولہ آ کر آپ کے سینے میں لگا۔ یوں 10 ستمبر کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور شہادت جیسے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کی شہادت ہوتے ہی پاکستان آرمی نے غصے میں دشمن پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں دشمن اپنے مورچے چھوڑ کر دم دبا کے بھاگ کھڑا ہوا۔ 10 ستمبر کو آپ کے جسد خاکی کو اسی ٹرالی کے اندر واپس لایا گیا کہ جس کو آپ نے رات کو واپس جانے سے منع کیا تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسد خاکی کو آپ کے آبائی گاؤں لادیاں میں آپ کی رہائش گاہ کے سامنے دفنایا گیا۔ آج بھی ہزاروں زائرین جو آپ سے محبت رکھتے ہیں آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں۔ آپ کی جرأت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے آپ کو پاکستان آرمی کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی بدولت آج ہم اس آزاد ملک کے اندر آزادی کے سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ افواج پاکستان میں جب تک اس طرح کے دلیر جوان موجود ہیں، دشمن کبھی بھی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ کیونکہ آگے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کی شہادت کا دن آ رہا ہے، تو ہم نے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے بنائی ہے۔ تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں
اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ بھی اگر کوئی سجیشن دینا چاہیں یا میری کوئی اصلاح فرمانا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔